کیا تاریخ میں کوئی ایسی فتح ممکن ہے جہاں خون ریزی کی جگہ رحم دلی نے لے لی ہو، جہاں ایک فاتح شکست خوردہ شہر کو تباہ کرنے کے بجائے اسے عزت دے؟ یہ سوال اکثر اکثر خیالی لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن آج ہم ایک ایسی ہی حقیقی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، ایک ایسے عظیم سلطان کی کہانی جس کا انصاف اس کی تلوار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ اور یہ کہانی ہے صلاح الدین ایوبی اور یروشلم کی فتح کی۔ تو ہمیں ذرا اس دور میں واپس لے کر چلیں، یہ کون سا وقت تھا؟ دیکھیے، ہم بات کر رہے ہیں 12ویں صدی کی۔ اس وقت مقدس شہر یروشلم پر تقریباً 88 سال سے یورپی صلیبی افواج کا قبضہ تھا۔ اور یہ کوئی پرامن قبضہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ سن 1099 میں جب صلیبیوں نے شہر فتح کیا تو تاریخ کے مطابق ایک خوفناک قتل عام ہوا۔ ہزاروں مسلمان اور یہودی مارے گئے۔ اور مسجد الاقصی جو مسلمانوں کے لیے اتنی مقدس ہے، اسے ایک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جی، اور اس کے کچھ حصوں کو محل بنا دیا گیا۔ تو یہ مسلم دنیا کے لیے ایک بہت گہرا زخم تھا جسے وہ برداشت کر رہے تھے۔ اچھا، تو اس وقت کے سیاسی حالات کیسے تھے؟ کیا مسلم حکمران متحد تھے؟ نہیں، یہی تو اصل مسئلہ تھا۔ مسلم حکمران خود آپس میں بری طرح بٹے ہوئے تھے۔ مصر، شام، عراق، ہر جگہ چھوٹے چھوٹے امیر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ یعنی ہر طرف انتشار تھا۔ بالکل، اور ایسے میں لوگوں کو ایک ایسے رہنما کا انتظار تھا جو اس بکھری ہوئی طاقت کو پھر سے جوڑ سکیں۔ اور اسی ماحول میں ایک نام سامنے آیا۔ جی، یوسف بن ایوب، جنہیں آج دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اور وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، ہے نا؟ بالکل نہیں، وہ ایک عالم، ایک منتظم اور گہرے ایمان والے انسان بھی تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بکھری ہوئی، آپس میں لڑتی ہوئی مسلم دنیا میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور سب کو متحد کر لیتا ہے۔ آخر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ ان کی حکمت عملی بہت واضح تھیں۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ یروشلم کو آزاد کرانے سے پہلے مسلمانوں کو آزاد کرانا ہوگا۔ مطلب اندرونی اتحاد پہلے؟ جی، ان کا پہلا اور سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صلیبیوں کی سب سے بڑی طاقت مسلم دنیا کا انتشار ہے۔ تو یروشلم پر حملہ کرنے سے پہلے پہلا قدم خود مسلمانوں کو متحد کرنا تھا۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ انتہائی کلیدی نقطہ ہے۔ انہوں نے سالوں لگا کر پہلے مصر پر اپنی حکومت مستحکم کی، پھر شام کے علاقوں کو ایک ایک کر کے اپنے ساتھ ملایا۔ لیکن یہ صرف فوجی طاقت سے تو نہیں ہوا ہوگا نا؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے۔ انہوں نے ہر جگہ ثابت کیا کہ وہ ایک منصف حکمران ہیں۔ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اچھا۔ ان کی ایمانداری کے چرچے اتنے تھے کہ کئی شہروں نے بغیر لڑے ہی ان کی اطاعت قبول کر لی۔ تو ایک طرف صلاح الدین اپنی طاقت بڑھا رہے تھے، لیکن صلیبی کیمپ میں کیا چل رہا تھا؟ کیا وہ اس خطرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے؟ وہ نہ صرف اس خطرے کو نظر انداز کر رہے تھے، بلکہ آپس کی لڑائیوں میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ یروشلم کی صلیبی سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جی، ایک چنگاری جس نے پورے خطے کو آگ لگا دی۔ حطین کی جنگ، اس کا فوری سبب کیا بنا؟ اس کا سبب ایک شخص تھا، رینالڈ ڈی شٹیلون۔ اچھا، یہ کون تھا؟ وہ ایک صلیبی سردار تھا جو اپنی بربریت اور وعدہ خلافی کے لیے بہت بدنام تھا۔ صلاح الدین اور صلیبی سلطنت کے درمیان ایک امن معاہدہ تھا، لیکن رینالڈ نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمان حجاج کے ایک غیر مسلح قافلے پر حملہ کر دیا۔ یعنی اس نے جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کی؟ بالکل، اور یہ صلاح الدین کے لیے آخری حد تھی۔ اب کارروائی کا وقت آ گیا تھا۔ اور تب انہوں نے جہاد کا اعلان کیا؟ جی، اور اس وقت کے تناظر میں یہ ایک واضح پیغام تھا کہ یہ ذاتی جنگ نہیں، بلکہ ایک معاہدہ توڑنے والے جارح کے خلاف ایک اجتماعی اور اخلاقی جدوجہد ہے۔ اور پھر 4 جولائی 1187 کو تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک لڑی گئی۔ حطین کی خشک اور گرم پہاڑیاں، یہ منظر سوچ کر ہی گرمی لگتی ہے۔ یہاں صلاح الدین کی جنگی حکمت عملی کیا تھی؟ انہوں نے جغرافیہ اور موسم کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اپنی فوج کو حطین کے قریب پانی کے واحد بڑے ذخیرے بحیرہ طبریہ کے پاس تعینات کیا۔ اس طرح پانی پر ان کا مکمل کنٹرول تھا۔ اور صلیبی فوج صحرا سے آ رہی تھی، یعنی وہ پہلے ہی پیاسے ہوں گے؟ بالکل، وہ پیاس اور گرمی سے بحال تھے،
اور صلاح الدین نے انہیں پانی تک پہنچنے ہی نہیں دیا بلکہ انہیں مزید صحرا کی طرف دھکیل دیا۔ یہ تو ایک شاندار چال تھی، بھاری زرہ بختر پہنے، جولائی کی دھوپ میں، پانی کے بغیر۔ تصور کریں وہ سیدھے ایک جال میں پھنس چکے تھے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اچھا؟ جب رات کو صلیبی فوج نے تھک ہار کر پڑاؤ ڈالا تو صلاح الدین کے سپاہیوں نے ان کے کیمپ کے ارد گرد سوکھی گھاس میں آگ لگا دی۔ یعنی دھواں اور مزید گرمی۔ جی، اس نے ان کی ہمت بالکل توڑ دی۔ تو اگلی صبح حملہ شروع ہونے سے پہلے ہی آدھی جنگ جیتی جا چکی تھی۔ بالکل۔ اگلی صبح جب صلاح الدین کی فوج نے حملہ کیا تو صلیبی فوج لڑنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اور نتیجہ؟ کچھ ہی گھنٹوں میں صلیبی سلطنت کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج تباہ ہو گئی۔ صلیبی بادشاہ گائے آف لوزینان اور رینالڈ شٹیون سمیت کئی بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے۔ اور گرفتاری کے بعد جو ہوا وہ صلاح الدین کے کردار کو اور بھی واضح کرتا ہے نا؟ جی، انہوں نے بادشاہ گائی کو اپنے خیمے میں بلایا اور عزت سے اسے ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ لیکن جب گائی نے وہی پانی رینالڈ کو دینا چاہا تو صلاح الدین نے اسے روک دیا۔ انہوں نے کہا، اس شخص کو میری اجازت کے بغیر پانی نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے رینالڈ کو اس کی وعدہ خلافیوں کی سزا دی۔ ایک منٹ، یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ ایک طرف شکست خوردہ بادشاہ کو عزت اور دوسری طرف رینالڈ کو فوراً سزا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، گائے ایک بادشاہ تھا جس نے جنگ کے قانون کے تحت لڑائی کی تھی۔ اس کے ساتھ سلوک ایک جنگی قیدی والا تھا۔ اور رینالڈ ایک عہد شکن تھا جس نے بار بار امن معاہدے توڑے اور بے گناہوں کو لوٹا۔ صلاح الدین کے نزدیک یہ انصاف کا تقاضا تھا، انتقام کا نہیں۔ سمجھ میں آیا۔ تو حطین کی فتح نے تو جیسے صلیبی سلطنت کی کمر ہی توڑ دی۔ بالکل، یہ ایک تاریخی موڑ تھا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک صلیبی شہر بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈالنے لگے۔ اور اب صرف ایک ہی ہدف بچا تھا، یروشلم۔ جی، ستمبر 1187 میں صلاح الدین کی فوج مقدس شہر کی دیواروں تک پہنچ گئی۔ شہر کے اندر کیا ماحول ہوگا؟ انہیں تو بدلے کا خوف ہوگا۔ شدید خوف تھا۔ انہیں لگا کہ تاریخ خود کو دہرائے گی، لیکن اس بار کردار بدل چکے ہوں گے۔ انہیں لگا کہ ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو مسلمانوں کا ہوا تھا۔ لیکن صلاح الدین کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ بالکل کچھ اور۔ کچھ دنوں کے محاصرے کے بعد شہر کے رہنماؤں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر وہ دن آیا، 2 اکتوبر 1187۔ جی، اسلامی کیلنڈر میں یہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اور یہاں تاریخ نے ایک نیا باب رقم کیا۔ جی، کوئی قتل عام نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ شہر کے ہر شہری کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ ان کی جان، مال اور عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں گی۔ یہ تو 1099 کے واقعات کے بالکل برعکس تھا۔ 100% برعکس۔ انہوں نے شہر چھوڑ کر جانے والوں کے لیے ایک فدیہ مقرر کیا تھا، ہے نا؟ جی، ایک معمولی فدیہ، لیکن شہر میں ہزاروں غریب لوگ تھے جو یہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان کا کیا ہوا؟ اور یہاں ہمیں صلاح الدین کی رحم دلی کی وہ مثالیں ملتی ہیں جو تاریخ میں بے مثال ہیں۔ مثلاً جب ان کے بھائی العادل نے یہ دیکھا تو انہوں نے صلاح الدین سے 1000 غریب قیدی مانگے اور ان سب کو آزاد کر دیا۔ پھر شہر کے عیسائی رہنما نے بھی ایسی ہی درخواست کی، اور صلاح الدین نے اسے بھی قبول کر لیا۔ جی، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ اس کے بعد خود صلاح الدین نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ باقی تمام غریب، بوڑھے، بیوائیں اور یتیم جو فدیہ نہیں دے سکتے، ان سب کا فدیہ وہ خود ادا کریں گے؟ جی، وہ اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ ایک فاتح شکست خوردہ لوگوں کی آزادی خرید رہا تھا۔ ایسا تو تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ اور شہر کے مقدس مقامات کا کیا بنا، خاص طور پر چرچوں کا؟ مسجد الاقصیٰ کو دوبارہ پاک کیا گیا، اسے عرق غلاب سے دھویا گیا اور 88 سال بعد پہلی بار وہاں جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ لیکن چرچوں کو توڑا نہیں گیا؟ ایک بھی چرچ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، بشمول چرچ آف دی ہولی سیپلکر، جو عیسائیوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ انہیں وہاں اپنی عبادات جاری رکھنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ تو یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ اخلاقیات کی فتح تھی۔ آپ اسے انسانیت اور اسلامی اصولوں کی فتح کہہ سکتی ہیں۔
صلاح الدین نے دنیا کو دکھایا کہ ایک سچا فاتح وہ ہوتا ہے جو بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس رویے کا اثر ان کے دشمنوں پر کیسا پڑا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تیسری صلیبی جنگ میں ملتا ہے، جب انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل ان کے مقابلے میں آئے۔ وہ تو ان کے سب سے بڑے حریف تھے۔ جی، لیکن وہ ایک دوسرے کی بہادری اور کردار کا بے حد احترام بھی کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جنگ کے دوران جب رچرڈ بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اسے طبیب، برف اور تازہ پھل بھجوائے۔ یعنی دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے؟ صرف دشمنی نہیں، صدیوں بعد یورپی مورخین نے بھی ان کی تعریف کی۔ ایک نے لکھا کہ صلاح الدین نے نفرت کی آگ کو رحم دلی کے پانی سے بجھا دیا تھا۔ تو آج کے دور کے لیے صلاح الدین ایوبی کی میراث کیا ہے؟ میرے خیال میں ان کی میراث یہ ہے کہ اصل طاقت اس کے استعمال میں نہیں بلکہ اسے قابو میں رکھنے میں ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ طاقت اور رحم دلی ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں، بلکہ ہونے بھی چاہیے۔ بالکل۔ ایک عظیم جنگجو ایک عظیم انسان بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف ایک شہر فتح کیا بلکہ دل بھی جیتے۔ ان کی کہانی محض تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ قیادت، حکمت عملی اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا ایک لازوال سبق ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آج کی دنیا میں جہاں طاقت کا مظاہرہ اکثر ظلم سے کیا جاتا ہے، وہاں صلاح الدین کی مثال ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیا رحم دلی کو کمزوری سمجھا جانا چاہیے؟ یا یہ طاقت کی سب سے اعلیٰ اور بہترین شکل ہے؟